اللہ 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 رحمان الرحیم۔ اللہ کی ذات بڑی کریم ذات ہے۔ اللہ پاک اپنے بندوں پر بڑا مہربان ہے۔ اللہ پاک جو کرتا ہے اپنی قدرت سے کرتا ہے، کرنے میں کسی کا محتاج نہیں ہے۔ ساری کی ساری مخلوق اللہ پاک کے حکم کی محتاج ہے۔ ہوائیں اپنی مرضی سے چل نہیں سکتی، دریا اپنی مرضی سے بہہ نہیں سکتے، ستارے اپنی مرضی سے ٹمٹمڑا نہیں سکتے، سورج اپنی مرضی سے روشنی نہیں دے سکتا، چاند اپنی مرضی سے چاندنی بکھیر نہیں سکتا۔ ہر چیز پہ اللہ پاک کا قبضہ ہے، اللہ پاک کا تصرف ہے۔ ہر چیز پہ اللہ پاک جو چاہتے ہیں اپنی قدرت سے کرتے ہیں۔ ہم بھی اللہ کی ذاتی عالی کے ساتھ اپنا ایسا تعلق بنا لیں کہ جب بھی اللہ پاک کو پکاریں، اللہ پاک ہماری پکار کو سنیں۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم ایک دفعہ ایک دیہاتی کے پاس سے گزرے، وہ دعا مانگ رہا تھا۔ دعا میں کیا کہہ رہا تھا؟ اے میرے اللہ، آنکھیں تجھ کو دیکھ نہیں سکتی، کسی کا خیال اور گمان تجھ تک نہیں پہنچ سکتا، اوصاف بیان کرنے والے تیرے اوصاف بیان نہیں کر سکتے، گردش زمانہ سے تجھے کوئی اندیشہ نہیں۔ اے میرے اللہ، تو پہاڑوں کے وزنوں کو جانتا ہے، تو دشمنوں کے پیمانوں کو جانتا ہے، تو سمندروں کے قطروں کی تعداد کو جانتا ہے، تو بارش کے قطروں کی تعداد کو جانتا ہے، تو درختوں کے پتوں کی تعداد کو جانتا ہے، تو ان تمام چیزوں کو جانتا ہے جن پر رات کی تاریکی چھاتی ہے اور جن کو دن روشن کرتا ہے۔ اے میرے اللہ، ایک آسمان دوسرے آسمان سے تجھے چھپا نہیں سکتا، ایک زمین دوسری زمین سے تجھے چھپا نہیں سکتی، سمندر کی تہہ میں کیا ہے وہ بھی تجھے معلوم ہے، اور چٹانوں میں کیا چھپا ہے وہ بھی تو جانتا ہے۔ یا اللہ، یہ الفاظ اللہ کی تعریف کرنے کے بعد اللہ پاک سے کیا کہتا ہے؟ یا اللہ، میرے عمر کے آخری حصہ کو سب سے بہتر بنا دے۔ اے میرے اللہ، ایک آسمان دوسرے آسمان سے تجھے چھپا نہیں سکتا، ایک زمین دوسری زمین سے تجھے چھپا نہیں سکتی، سمندر کی تہہ میں کیا ہے وہ بھی تجھے معلوم ہے، اور چٹانوں میں کیا چھپا ہے وہ بھی تو جانتا ہے۔ یہ الفاظ بیان کرنے کے بعد، یہ تعریف اللہ کی کرنے کے بعد وہ اللہ پاک سے کیا کہتا ہے؟ یا اللہ، میری عمر کے آخری حصہ کو سب سے بہتر بنا دے، میرے آخری عمل کو سب سے بہتر بنا دے، اور میرا بہترین دن وہ بنا جس دن میری تو اسے ملاقات ہو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک صحابی کے ذمہ لگایا کہ جب یہ دیہاتی نماز سے فارغ ہو جائے تو اسے میرے پاس لے آنا۔ چنانچہ وہ نماز کے بعد حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک کان سے کچھ سونا ہدیہ آیا ہوا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے وہ سونا ہدیہ میں دیا۔ پھر اس سے پوچھا، اے عربی، تم کس قبیلہ سے ہو؟ اس نے کہا، یا رسول اللہ، میں بنی عامر بن سعسع قبیلہ کا ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تو یہ معلوم ہے کہ میں نے تم کو یہ سونا کیوں ہدیہ کیا ہے؟ اس نے کہا، یا رسول اللہ، ہماری آپ کی جو رشتہ داری جو ہے اس وجہ سے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ رشتہ داری کا حق بھی ہوتا ہے، لیکن تمہیں سونا اس وجہ سے دیا ہے کہ تم نے بہت عمدہ طریقے سے اللہ کی شان بیان کی ہے۔ تو ہم بھی ہر آن ہر گھڑی اللہ کی ذات عالی کے ساتھ تعلق کو جوڑیں اور ایسے اچھے الفاظ میں اللہ پاک کی تعریف کریں کہ اللہ پاک خوش ہو جائے۔ مختلف الفاظ ہیں، آدمی تلاش کر لے۔ مثلا یہ کچھ الفاظ ہیں، کافی ہے مجھ کو میرا اللہ میرے دین کے لیے، کافی ہے مجھ کو میرا اللہ میرے کل کے لیے، کافی ہے مجھ کو اللہ اس شخص کے لیے جو مجھ پر زیادتی کرے، کافی ہے مجھ کو میرا اللہ اس شخص کے لیے جو مجھ پر حسد کرے، کافی ہے مجھ کو میرا اللہ اس شخص کے لیے جو دھوکہ اور فریب دے مجھے برائی کے ساتھ، کافی ہے مجھ کو میرا اللہ موت کے وقت، کافی ہے مجھ کو میرا اللہ قبر میں منکر نکیر کے سوال کے وقت، کافی ہے مجھ کو میرا اللہ میزان کے پاس، کافی ہے مجھ کو میرا اللہ پل صراط کے پاس، کافی ہے مجھ کو میرا اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، میں نے اسی پر توکل کیا اور میں اسی کی طرف رجوع کرتا ہوں۔ پاک ہے وہ اللہ جس کا عرش آسمان میں ہے، پاک ہے وہ اللہ جس کا فرش زمین میں ہے، پاک ہے وہ اللہ جس کی راہ سمندر میں ہے، پاک ہے وہ اللہ جس کی رحمت جنت میں ہے، پاک ہے وہ اللہ جس کی سلطنت دوزخ میں ہے، پاک ہے وہ اللہ جس کی رحمت فضا میں ہے، پاک ہے وہ اللہ جس کا فیصلہ قبروں میں ہے، پاک ہے وہ اللہ جس نے آسمان کو بلند کیا، پاک ہے وہ اللہ جس نے زمین کو بچھایا، پاک ہے وہ اللہ جس کے سوا کوئی جائے نجات نہیں ہے۔
پاکی ہے اس ذات کے لیے جو ہمیشہ سے ہمیشہ تک ہے، پاکی ہے اس ذات کے لیے جو ایک اور یکتا ہے، پاکی ہے اس ذات کے لیے جو تنہا اور بے نیاز ہے، پاکی ہے اس ذات کے لیے جو آسمان کو بغیر ستون کے بلند کرنے والا ہے، پاکی ہے اس ذات کے لیے جس نے زمین بچھایا زمین کو برف کی طرح جمے ہوئے پانی پر، پاکی ہے اس ذات پاک کے لیے جس نے پیدا کیا مخلوق کو، پاکی ہے اس ذات پاک کے لیے جس نے روزی تقسیم فرمائی اور کسی کو نہ بھولا، پاکی ہے اس ذات پاک کے لیے جس نے نہ بیوی اپنائی نہ بچے، پاکی ہے اس ذات پاک کے لیے جس نے نہ کسی کو جنا نہ وہ جنا گیا اور نہ ہی کوئی اس کے جوڑ کا۔ اے اللہ آپ رب ہیں، آپ کے سوا کوئی معبود نہیں، آپ نے مجھے بنایا اور میں بندہ ہوں آپ کا، اور میں آپ سے کیے ہوئے عہد اور وعدہ پر قائم ہوں اپنی طاقت کے مطابق۔ اپنی طاقت کے مطابق آپ کی پناہ چاہتا ہوں برے کاموں کے وبال سے جو میں نے کیے ہیں۔ مجھے اقرار ہے اس احسان کا جو مجھ پر آپ کا ہے، اور مجھے اعتراف ہے اپنے گناہوں کا، پس بخش دیجئے میرے گناہ، کیونکہ کوئی نہیں بخشتا گناہ آپ کے سوا۔ اے اللہ آپ ہی نے مجھے پیدا کیا، آپ ہی مجھے ہدایت دینے والے ہیں، آپ ہی مجھے کھلاتے ہیں، آپ ہی مجھے پلاتے ہیں، آپ ہی مجھے ماریں گے۔ تو ان شاندار الفاظ کے ساتھ جب بندہ اللہ کی تعریف کرتا ہے اور پھر یہ کہتا ہے اللہ پاک مجھے تو نے فلاں نعمت عطا فرمائی، فلاں نعمت عطا فرمائی، فلاں نعمت عطا فرمائی، اور اب مجھے یہ نعمت بھی عطا دے، تو اللہ پاک خوش ہوتے ہیں کہ میرے بندے کو میری نعمتوں کی قدر ہے، تو اللہ پاک اس کو نعمت عطاتے ہیں، منت عطا فرماتے ہیں۔ پھر اللہ پاک سے آدمی عرض کرے کہ یا اللہ مجھ سے فلاں خطا ہو گئی، انسان ہوں فلاں خطا ہو گئی، مجھے اس کو سب خطاؤں کو معاف فرما دے، تو اللہ پاک بڑے سے بڑے قصور کو معاف فرمانے والے ہیں۔ اللہ پاک ہر بندے سے 70 ماؤں سے زیادہ محبت فرماتے ہیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا زمانہ تھا، بارش نہیں ہو رہی تھی، موسیٰ علیہ السلام نے اپنے ساتھیوں کا ساتھ لیا اور اللہ پاک سے دعا مانگنے کے لیے اکٹھے ہو گئے۔ اللہ پاک سے دعا مانگی کہ یا اللہ بارش نہیں ہو رہی تو بارش برسا دے، تو اللہ پاک نے ارشاد فرمایا موسیٰ یہ بندے جو تیرے ساتھ آئے ہیں ان میں ایک ایسا بندہ بھی ہے جو 40 سال سے میرا نافرمان ہے، اس کو اس مجلس سے نکال دو، پھر میں بارش برساؤں گا۔ موسیٰ علیہ السلام اللہ پاک سے باتیں کرتے تھے، موسیٰ علیہ السلام نے اعلان فرما دیا کہ اس مجلس میں جو بندہ 40 سال سے اللہ کا نافرمان ہے اس مجلس سے نکل جائے تاکہ بارش شروع ہو جائے۔ تو ایک بندہ دیکھ رہا تھا جو حقیقتاً اللہ کا نافرمان تھا 40 سال سے، اس نے دائیں دیکھا، بائیں دیکھا، آگے دیکھا، پیچھے دیکھا، کوئی بھی نکل کے نہیں جا رہا، تو اس کے دل میں اس بات سامنے آئی کہ اگر میں سب مجمع کے سامنے نکل جاؤں گا بارش تو ہو جائے گی، لیکن مجھے لوگ ملامت کریں گے کہ تو تھا جس کی وجہ سے اللہ کی رحمت کی بارش رکی ہوئی تھی۔ اس نے جب یہ حالات دیکھے تو دل ہی دل میں اللہ پاک کی ذات کو پکارا، اللہ پاک سے معافی مانگی کہ یا اللہ تو مجھے معاف فرما دے۔ اللہ پاک کو اس کو معافی مانگنا پسند فرمایا۔ اللہ پاک نے ایسے حالات فرمائے کہ بادل آئے، بادل برسنا شروع ہو گئے، تو موسیٰ علیہ السلام نے عرض کیا یا اللہ تو کہتا تھا کہ ایسا بندہ بھی ہے جو 40 سال سے نافرمان ہے، وہ نکلے گا پھر بارش برساؤں گا، لیکن آپ نے بارش برسانی شروع کر دی۔ تو اللہ پاک نے ارشاد فرمایا موسیٰ اس بندے نے میرے سے صلح کر لی ہے۔ تو ایسا ہمارا اللہ جو ہے نا قدردان ہے کہ اس بندے نے معافی مانگ لی اپنی عزت بجانے کے لیے، تو اللہ پاک نے اس کو معاف بھی فرمایا اور بارش بھی جاری فرما دی۔ تو ہم بھی ہر آن ہر گھڑی اللہ کے ذاتی آلے کے ساتھ تعلق کو جوڑیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نمرود کو اللہ کی طرف بلایا کرتے تھے، ہر آن گھڑی کوشش تھی کہ کیسے یہ جہنم سے بچ جائے، لیکن نمرود اس کی بات کو سمجھتا نہیں تھا۔ تو ایک دن اس نے فیصلہ کیا کہ اب جو ابراہیم علیہ السلام کو آگ کے اندر ڈال دیتے ہیں تاکہ یہ جل جائے۔ بہت بڑی آگ جلائی گئی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو جب آگ کے اندر ڈالنے کا جو ہے نا مسئلہ آیا تو اس وقت فرشتوں میں ہلچل مچ گئی کہ اللہ کا نبی، اللہ کا جو ہے نا خلیل اور آگ میں ڈالا جائے گا۔ آئے اور آ کر حضرت ابراہیم علیہ السلام سے عرض کیا کہ اگر آپ حکم فرمائے تو ہم جو ہے نا آپ کو اس مشکل سے نجات دلا دیں، یا تو اس کو آگ کو بجھا دیتے ہیں یا کوئی بھی سب کچھ کرنے پہ قادر سے فرشتے۔ لیکن حضرت ابراہیم علیہ السلام کا تعلق کیونکہ اللہ کی ذاتی عارض کے ساتھ بنا ہوا تھا، تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے پوچھا کیا اللہ نے تمہیں بھیجا ہے؟ فرشتے کہنے لگے اللہ پاک نے بھیجا نہیں ہے، ہم اللہ پاک سے اجازت لے کر آئے ہیں۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ان کی جو ہے نا اس بات کو قبول نہ کیا۔
پھر جب حضرت ابراہیم علیہ السلام کا آگ کے اندر پھینک دیا گیا، ابھی آگ میں پہنچے نہیں تھے، اللہ پاک نے آگ کو حکم فرمایا کہ میرے خلیل کے لیے ٹھنڈی ہو جا۔ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام آگ کے پہنچ گئے تو آگ کے اندر آپ کو سردی لگنے لگ گئی۔ اللہ پاک نے آگ سے فرمایا میرے خلیل کے لیے سلامتی والی ٹھنڈی ہو جا۔ 40 دن حضرت ابراہیم علیہ السلام آگ کے اندر رہے۔ اللہ پاک نے بیٹھنے کے لیے تخت بچھا دیا، پینے کے لیے جو ہے نا چشمے کا پانی جاری فرما دیا، اور اس کے بعد کھانے کے لیے اللہ پاک نے انار کا پودا لگا دیا۔ 40 دن تک حضرت ابراہیم علیہ السلام آگ کے اندر رہے۔ تو اسی طرح ایک واقعہ ہے، اللہ پاک کیونکہ سب کچھ کر سکتے ہیں سب کچھ کے بغیر، حضرت موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ ہے کہ موسیٰ علیہ السلام کی قوم پہ فرعون بڑے ظلم کرتا تھا۔ قوم موسیٰ علیہ السلام سے اللہ عرض کرتی تھی کہ دیکھو ہم اللہ کو ماننے والے ہیں، پھر بھی یہ فرعون ہمارے بچوں کو قتل کروا دیتا ہے۔ تو اللہ پاک نے مدد فرمائی اور موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ تم نا قوم کو لے کر نکل جاؤ تاکہ تمہیں فرعون کے مظالم سے نجات عطا فرمائیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم کو ساتھ لیا، چل پڑے، رات کا اندھیرا تھا، راستہ بھول گئے، دن کا اجالا ہوا تو دیکھا آگے پانی ہے اور پیچھے فرعون کا لشکر ہے، قوم گھبرا گئی۔ تو اللہ پاک نے ارشاد فرمایا موسیٰ تم جو ہے نا پانی کے اوپر عصا مارو۔ موسیٰ علیہ السلام نے پانی کے اوپر عصا مارا تو اس میں خشک راستے بن گئے، جس میں سے خشک راستوں پہ دھول اڑ رہی تھی۔ تو موسیٰ علیہ السلام کی قوم ان پانی کے اندر راستوں میں داخل ہوئی اور جانا شروع کر دیا۔ جب چل رہے تھے تو دل میں تجسس ہوا کہ پتہ نہیں ساتھ والے قبیلوں کا کیا حال ہے۔ تو اللہ پاک نے پانی کے اندر روشن دان اور کھڑکیاں بنا دی، اور جو ہے نا جب فرعون نے دیکھا کہ یہ پانی کے اندر چل رہے ہیں، اس نے بھی اپنا لشکر پانی کے اندر اتار دیا اور خود بھی پانی کے اندر اتار دیا کہ ان کو ہم پکڑتے ہیں جا کر۔ چلتے چلتے اللہ کے حکم سے موسیٰ علیہ السلام پانی کے اندر سے نکل گئے، فرعون کا سارا لشکر پانی کے اندر جو ہے نا داخل ہو گیا۔ پھر اللہ پاک نے پانی کو حکم فرمایا، یہ جو سورج نکلتا ہے روزانہ اللہ پاک کے حکم سے نکلتا ہے، اللہ پاک اس کو اجازت دیتے ہیں، چاند اللہ کی مرضی سے نکلتا ہے، اس طرح پانی اللہ کی مرضی کے ساتھ بہتا ہے۔ تو جب اللہ پاک نے جو ہے نا ان کو عافیت سے موسیٰ علیہ السلام اور ان کی قوم کو نکال لیا، تو پھر اللہ پاک نے حکم دیا پانی کو چلنا شروع کر دے۔ پانی چلنا شروع ہو گیا اور لاکھوں کا فرعون کا لشکر اس پانی میں ڈوب کر ہلاک ہو گیا، اور موسیٰ علیہ السلام ان کی قوم صحرا میں چلے گئے۔ کھانے کے لیے کچھ نہیں تھا، پینے کے لیے کچھ نہیں تھا، رہنے کے لیے کچھ نہیں تھا۔ اللہ پاک نے یہاں بھی مدد فرمائی۔ اللہ پاک نے کھانے کے لیے ان کے من اور سلوا اتارتا تھا، پینے کے لیے اللہ پاک نے پتھر میں سے پانی جاری فرما دیا، اور اللہ پاک نے رہنے کا بندوبست کیا کہ رات کو اللہ پاک جو ہے نا، اور دن کے وقت اللہ پاک ان کے اوپر بادلوں کو بھیج دیتا تھا، بادل آ کر اوپر سایہ کرتے تھے۔ یوں حق تعالی شانہ نے ان کے لیے رہائش کے بندوبست بھی کر دیا۔ تو ہم بھی ہر آن ہر گھڑی اللہ کی ذات عالی کے ساتھ تعلق کو جوڑیں، اللہ کی مان کر چلیں۔ ہمارے مانگنے میں کمی ہے، حق تعالی شانہ کے مانگنے میں عطا فرمانے میں کمی نہیں ہے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے اللہ سے مانگا تھا یا اللہ مجھے ایسی بادشاہت عطا فرما جیسی کسی اور کو نہ ملے۔ اللہ پاک نے ایسی شاندار بادشاہت عطا فرمائی، انسانوں کے اوپر حکومت، جنوں کے اوپر حکومت، ہواؤں کے اوپر حکومت، پرندوں کے اوپر حکومت۔ پھر اللہ پاک نے ایسا تخت عطا فرمایا کہ جس کے اوپر لاکھوں کرسیاں لگتی تھیں۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے جب کہیں سفر کرنا ہوتا تخت کے اوپر آ کر بیٹھ جاتے، ان کے ساتھی آ کر کرسیوں پہ بیٹھ جاتے، پرندے آ کر اوپر سایہ کر دیتے، تو جو ہے نا پیغمبر حکم کرتے ہوا کو، ہوا اس تخت کو اڑا کر لے جاتی، جہاں پہ جانا ہوتا تھا وہاں سلیمان علیہ السلام ان کے لشکر کو لے جاتے۔ تو حق تعالیٰ شانہ کے عطا فرمانے میں کمی نہیں، ہمارے مانگنے میں کمی ہے۔ ہم بھی اللہ پاک کی ذات عالی کے ساتھ تعلق کو جوڑیں اور اللہ کی جو ہے نا مرضی کے ساتھ زندگی گزاریں۔ نتیجہ کیا ہوگا کہ اللہ پاک ایسی شاندار موت عطا فرمائیں گے کہ موت کے بعد ہمارے لیے جو ہے نا مزے ہی مزے شروع ہو جائیں۔ اللہ پاک ہم سب کو اس کے لیے قبول و منظور فرمائیں گے۔